السلام علیکم عزیز طلبہ، ہم نے پچھلے ویڈیو میں ہماری پہلی نظم حمدیہ رباعیات، اس میں رباعی سے متعلق ہم نے بنیادی معلومات ہم نے حاصل کی تھی، اور جان پہچان اس خاکے کے ذریعے ہم نے شاعر سلامت علی دبیر کا تعارف سمجھا تھا۔ اب اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان 5 رباعیات کی تشریح سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلی رباعی مرزا سلامت علی دبیر ہی کی ہے۔ میں پہلے پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیں کہ یا رب خلاق ماہ و ماہی تو ہے، بخشندہ تاج و تخت شاہی تو ہے، بے منت و بے سوال و بے استحقاق دیتا ہے جو سب کو یا الہی تو ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ایک خلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پیدا کرنے والا۔ بخشندہ کہتے ہیں عطا کرنا، دینا، اور استحقاق کے معنی الفاظ معنی میں لکھا ہے حق۔ تو اس کی تشریح اس طرح ہوگی کہ شاعر مرزا سلامت علی دبیر کہتے ہیں، اے رب تو ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے جو تاج اور تخت شاہی عطا کرتا ہے، بخشتا ہے، بغیر مانگے، بغیر سوال کیے، بغیر حق کے تو دیتا ہے، اور جو انسانوں کو جو دیتا ہے وہ اے اللہ تو ہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ تمام چیزوں کو، دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو پہلے مصرعے میں قافیہ ماہی ہے، دوسرے مصرعے میں شاہی، تیسرا مصرع قافیے سے خالی ہے، اور چوتھے مصرعے میں الہی ہے۔ دوسری رباعی دیکھیں، پروانے کو دھن، شمع کو لو تیری ہے، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، مصباح و نجوم و آفتاب و مہتاب، جس نور کو دیکھتا ہوں سو تیری ہے۔ تو یہاں اللہ نور السماوات والارض ایک آیت ہے، اس میں یہ کہا کہ آسمان و زمین کا نور اللہ تعالیٰ ہے، یعنی روشنی کا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے، یہاں مشکل لفظ دیکھو، شمع جو چراغ کے معنی میں، تگ و دو یعنی محنت کرنا، تلاش کرنا، جد و جہد کرنا، مصباح کے معنی چراغ، نجوم نجم کی جمع ہے جس کے معنی ستارے، آفتاب یعنی سورج، مہتاب یعنی چاند، ضو کے معنی روشنی کے ہیں۔ تو دیکھیے اب یہاں ہم قافیہ دیکھتے ہیں کہ پہلے مصرعے میں قافیہ ہے لو، دوسرے مصرعے میں قافیہ ہے دو، اور تیسرا مصرع قافیہ سے خالی ہے، چوتھے مصرعے میں ضو۔ تو دیکھو عزیز طلبہ کہ یہاں شاعر کہتا ہے پروانے کو دھن، یعنی جو چراغ کے اوپر منڈلانے والے جو پتنگے ہیں ان کو دھن، اور چراغ کو روشنی تیری وجہ سے ہے، اے اللہ تیری وجہ سے ہے، عالم میں ہر ایک کو تگ و دو تیری ہے، یعنی پوری دنیا میں جو جد و جہد کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، وہ سب تیری وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے انسان حرکت میں ہے۔ چراغ ہو یا ستارے ہو، سورج ہو یا چاند ہو، جس نور کو بھی شاعر دیکھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی روشنی شاعر کو نظر آتی ہے، یعنی ہر روشن چیز کو روشن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں اللہ نور السماوات والارض کی گویا یہ تشریح ہے کہ روشنی کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ عزیز طلبہ تیسری رباعی دیکھیں، تیسری رباعی میں بھی پہلے مصرعے میں اگر ہم دیکھیں گے تو آبرو قافیہ ہے، دوسرے مصرعے میں بو ہے، تیسرا مصرع قافیے سے خالی ہے، اور چوتھا مصرع تو ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ رباعی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں، قطرے کو، اب یہاں جو ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاء، یعنی جو عزت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو عزت دیتا ہے، تو یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اس کے مفہوم میں یہ شعر ہے کہ قطرے کو گوہر کی آبرو دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ایک پانی کے قطرے کو موتی کی عزت دیتا ہے، ایک موتی بناتا ہے اور وہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ قد سرو ایک بلند جھاڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، تو ان کو بلندی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ گل یعنی پھول، تو پھولوں کو رنگ اور خوشبو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بیکار تشخص ہے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی ہر پہچان، ہر شناخت بیکار ہے، تصنع بے سود ہے، بے سود مطلب بے فائدہ ہے، ہر طرح کی عزت و شہرت بے فائدہ ہے،
اور آخری مصرے میں شاعر مکمل بات کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عزت وہی عزت ہے جو تو دیتا ہے، یعنی عزت وہی عزت ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ اگر اللہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اللہ کے نافرمان بندوں کو، تو اس کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ چوتھی ربائی دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک مضبوط رشتے کو بتایا گیا ہے۔ اس ربائی میں شاعر کہتا ہے، صحرائے عدم سے خضر آگاہ نہیں، اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں، صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں ہے۔ یعنی بندے اور اللہ تعالیٰ کے اٹوٹ یعنی مضبوط رشتے کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ صحرائے عدم یعنی موت، صحرائے عدم یعنی موت۔ خضر ایک نبی ہے، تو یہاں کہہ رہے کہ خضر علیہ السلام ہر چیز سے واقف ہے، لیکن اس موت سے وہ واقف نہیں ہے۔ تمام جنگلوں سے، بیابانوں سے وہ واقف ہے، لیکن موت سے وہ واقف نہیں ہے، اور اس راہ میں روح تک بھی ہمراہ نہیں۔ یعنی یہ موت کا راستہ ایسا ہے کہ روح بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ صحت میں مرض میں رنج و راحت میں دبیر، چاہے آدمی صحت مند ہو، بیماری میں مبتلا ہو، یا کسی رنج و راحت میں ہو دبیر۔ شاعر نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہا کہ چاہے جس حالت میں انسان ہو، تو بندے کا کوئی سوائے اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا بندے کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رشتے کو مضبوط بیان کیا ہے۔ اب آخری مصرع ہے آخری ربائی ہے، پانچویں ربائی۔ تو یہاں شاعر کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں گے، خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، مجھ سا عاصی خدا سا غفار نہیں۔ بہت اہم یہ ربائی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے قلم کی سیاہی بھی اتنی سیاہ نہیں ہے جتنے میرے گناہوں کی سیاہی ہے۔ یعنی گناہ کر کر کے میں اتنا سیاہ ہو چکا ہوں کہ اتنا سیاہ تو میرے قلم یعنی میرے پین کی سیاہی بھی نہیں ہے۔ یہ مشق گناہ کسی کو زنہار نہیں، کہ یہ میں نے جو گناہ کی مشق کی ہے، جو میں نے گناہ کیا ہے، وہ کسی کو میسر نہیں، یا کسی کو ہرگز کوئی اتنا گناہ نہیں کر سکتا۔ گر خوف برابری نہ ہو صاف کہوں، تیسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اگر مجھ کو اس کو میری جرت نہ سمجھیے، یعنی اگر برابری کا خوف اور ڈر مجھ کو نہ ہو، تو میں یہ صاف کہتا ہوں کہ میں اتنا عاصی ہوں کہ میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں ہے، لیکن خدا ایسا معاف کرنے والا ہے کہ ایسا معاف کرنے والا خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس معنی میں اور خدا گویا برابر ہو گئے۔ میں گناہ کرنے والا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور معاف کرنے والا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو آخری ربائی میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں بھی ہم کو قافیہ دیکھیں، پہلی مصرے میں کار قافیہ ہے، اور دوسرے مصرے میں زنہار ہے، اس کے معنی ہرگز، اور تیسرا مصرع دیکھو قافیے سے خالی ہے، اور چوتھا مصرے میں غفار یہ قافیہ ہے۔ تو طلبہ یہ جو ہے اس کی مختصر تشریح ہوئی ہے۔ ہم آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ السلام علیکم۔